نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ مسند احمد کی حدیث ہے، 9185 نمبر ہے، اور راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے۔ سبحان اللہ، کیسی قسمت اور شان ہے ان صحابوں کی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا۔ آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے۔ تو آپ نے جو اعمال بتائے ہیں، سبحان اللہ، اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں دنیا میں ہی جنت بن سکتی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو سکتی ہیں، ہماری دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، جو تجھ سے اپنا تعلق ختم کرے، تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری آپ نے 3 نصیحتیں کی ہیں کہ ان پہ جو عمل کر لیں ہم اکثر ہمارے پنجابی میں کہاوت مشہور ہے کہ جی نو جی ہے، یعنی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اگر کوئی بولے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر بولیں گے۔ اگر کوئی ایک دفعہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہم 100 دفعہ ناراض ہوں گے۔ تو یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ جو شخص اس سے ناراض ہو وہ خود اس سے صلح کرے، اس کو خود بلائے، اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھے۔ پہلے بھی حدیث بیان ہو چکی ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعلق ختم کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، زندگی میں رہتے ہوئے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، بہت ساری ایک دوسرے سے زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جو شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اس کو معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں، اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ اس کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن معاف کرے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی بھر اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بدلہ لے لیا جائے۔ اگر بدلہ نہ لے سکیں تو کم از کم دل میں اس کے لیے نفرت، بغض اور پتہ نہیں کون کون سے برے جذبات کو پوری عمر بٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگر آپ پہ کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ صبر کریں اور اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ سب سے بہترین انتقام خاموشی اور معاف کرنا ہے۔ تیسرا جو آپ نے حکم دیا کہ جو تعلق جوڑے، تعلق توڑے، تم اسے تعلق جوڑو۔ جو تمہیں محروم کرے، تم سے کوئی چیز چھین لے، تمہارا کوئی نقصان کر دے، تم اس کو عطا کرو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے میں انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی فطرت ہی کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے جو ہمیں نصیحت کی ہے کہ ایسے لوگوں کے دل جو ہم نے جیتنے ہیں، وہ نفرت سے نہیں جیتنے، بلکہ ان کی نفرت کے بارے میں محبت سے جیتنے ہیں۔ اگر ہم ان کو ان کی نفرت، ان کی زیادتی، ان کی ظلم کے بدلے میں محبت کا اظہار کریں گے تو آخر انہیں بھی احساس ہو جائے گا کب تک کوئی شخص پتھر کا بن کے رہ سکتا ہے۔ تو یہ جو 3 نصیحتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اور اسی سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، 5991 اس کا حدیث کا نمبر ہے۔ تو وہ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو اس وقت ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے، اس وقت تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ مشکل ہے، آج کل کے دور میں تو بہت مشکل ہے،
لیکن جو اس پہ عمل کر گیا وہ بہت کامیاب شخص ہوگا۔ بالکل اختلافات ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شدید ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی ہو جاتی ہے، تعلقات بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو بڑھانا نہیں چاہیے، ان کو کسی طرح معاملات کو کور کرنا چاہیے، ان کو سیٹ کرنا چاہیے، ان معاملات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے، نفرت کے معاملات کو طول نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور آپ نے بھی اچھا کر دیا، اس میں کوئی بہادری نہیں ہے۔ ہماری بہادری اسی میں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی ہم سے تعلق توڑے، ہم سے ملنا نہ چاہے، لیکن پھر بھی ہم اسے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ہماری توہین ہے، یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ جو ہمیں ظلم کرے ہمارے ساتھ، ہم اس کو معاف کریں، اور جو بھی ہم سے کچھ چھین لے تو ہم اس کے چھیننے کا غم نہ کریں، اللہ سے چیز مانگے، اور اگر اس کو کبھی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو عطا کریں۔ بہت پیاری نصیحتیں ہیں، بہت پیاری حدیثیں دو بیان ہوئی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بات صرف کرنے کی یا سننے کی نہیں ہے، بات تو عمل کرنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سننے والوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کچھ سن کے اس پہ عمل کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔